بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود و سلام، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا راحة العاشقين. سامعین ذی وقار، جمعۃ المبارک کی اس معطر و منور نشست میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت آج کی اس ہماری نشست اور ہماری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کسی بھی انسان کی خوبصورتی اور اس کی شائستگی کا جو سب سے اہم عنصر ہوتا ہے وہ اس کا کردار ہوتا ہے، اور ایسے ہی جو نوجوان ہے وہ کسی بھی قوم و ملت کے مستقبل کی، روشن مستقبل کی ضمانت ہوتے ہیں. اور اگر ہم کردار سازی اور اچھی تربیت پر توجہ دیں تو انسان کا اور نوجوان نسل کا وجود دنیا اور آخرت میں نعمت الہی کے حصول کا باعث بنتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا عمل، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی اللہ اسے ان چیزوں کا اجر عطا کرتا رہتا ہے. الا من صدقۃ جاریۃ، اگر کسی نے کسی ایسے کام میں اپنی دولت خرچ کی کہ اس کے مرنے کے بعد وہ فلاحی کام، وہ مسجد، وہ مدرسہ، وہ کنواں، وہ چلتا رہا جب تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، اللہ کی مخلوق مستفید ہوتی رہے گی، اس قبر والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اور او علم ينتفع به، یا اس انسان نے ایسا علم حاصل کیا، اس علم کو اس نے دوسروں تک پہنچایا، پھر آگے انہوں نے اس علم کو تیسروں تک پہنچایا، وہ سلسلہ یوں چلتا رہا، وہ تنہا اللہ جتنا ان کو اجر عطا کرے گا اس قبر والے کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا. اور تیسری چیز او ولد صالح یدعو له بعد موته، کہ اللہ نے اسے اولاد عطا کی اور اس انسان نے اپنی اولاد کی تربیت ایسے کی، اسے نیک بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، کردار سازی ان کی تو فرمایا او ولد صالح، بندہ مر جاتا ہے، نیک اولاد اس کے لیے جب جب دعا کرے گی اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. اور پھر خیر و بلائی کی تعلیم اصلاح معاشرہ اور کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے. ساری تعلیم سب کو، کسی کو ہم برا بلا کسی طرح کا کوئی نقطہ، کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے خاص طور پر اس کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا علموا انفسکم واہلیکم الخیر، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھلائی کی تعلیم دو.
بلائی کی تعلیم دو گے، اس کے اثرات، اس کے ثمرات تمہیں عطا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی، ارشاد فرمایا کل المؤمنین یغضوا من، دو باتوں میں اللہ رب العزت نے سارے کلیوں کو سمجھا کے رکھ دیا۔ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو حکم دیجئے یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نظریں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، کتنی عمدہ بات ہے۔ یہ دو بات جو ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایک، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، سب سے بہترین زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے۔ ازکا، سپرلیٹو ڈگری، ذالک ازکا لہم، یہ بہت پاکیزہ عمل ہے۔ ان اللہ خبیر، اکثر میں بتاتا ہوں، یہ بات کہتا ہوں، اسلوب قرآن کا دیکھیں۔ اب دو باتیں کہیں نا کام کرنے کے لیے کہے، اب کسی کی نگاہیں اونچی ہیں یا نیچی ہیں، بڑا غور بندہ دیکھے تو دوسرے کو پتہ چلے گا، بظاہر نہیں پتہ چلتا، لیکن اللہ یہاں فرماتا ہے تمہاری نگاہیں نیچی ہیں یا اونچی ہیں، اور تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہو یا نہیں کرتے، مجھے اس چیز کا علم ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو تم کرو گے، چھپ کے کرو گے، ظاہر ہو کے کرو گے، میں اس سے خبردار ہوں، یہ یاد رکھنا۔ اور اگر اس پہ عمل کرو گے، ذالک ازکا لہم، یہ تمہارے لیے سب سے، تمہارے کردار سازی میں، تمہاری زندگی کو سنوارنے میں، یہ دو جو ٹرک ہیں، یہ دو جو چیزیں ہیں، یہ سب سے اہم کردار ادا کریں گے۔ اور حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکفلوا لی بست اکفل لکم بالجنہ، چھ چیزوں کی تم مجھے ضمانت دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں۔ اور ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چیزوں کی ضمانت مانگی، یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 چیزوں کی ضمانت مانگی۔ 6 کام تم کرنا شروع کر دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، وہ 6 کام کیا ہیں؟ فرمایا اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب تم میں سے کوئی بات کرے تو وہ جھوٹ نہ بولے۔ ہر برائی کی جڑ، کسی بھی گناہ کو پھرولو گے تو اس کے نیچے تمہیں جھوٹ نظر آئے گا۔ وہ ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کا کرم ہے کہ اگر انسان کے گناہ ظاہر ہونا ہو جائے نا تو بڑے بڑے جبے کبے والوں کو بھی جوتیاں پڑنا شروع، کوئی انسان نہ بچ سکے۔ تو کردار سازی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی چیز پیش کی وہ فرمایا جب بات کرو تو تم جھوٹ نہ بولو، وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ، اور جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو اس امانت میں خیانت نہ کرو۔ یہ ساری وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ایک معاشرے کو تعمیر کرنے میں، مثبت تعمیر میں کردار ادا کرتی ہیں، اور ایک انسان کے کردار کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک انسان اچھا ہوگا، اگر انسان اچھے ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا، اور معاشرہ اچھا ہوگا تو وہ ملک اچھا ہوگا۔ اور تیسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ، کہ جب تم وعدہ کرو تو اس وعدے کی وعدے خلافی نہ کرو، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھتے بھی جائیں، یہ سوچتے بھی جائیں کہ یہ برائی یا یہ خوبی ہم میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ اگر پائی جاتی ہے تو سبحان اللہ، اگر نہیں پائی جاتی تو اس بات کا عہد کریں کہ جو بات ہم مسجد میں سن رہے ہیں اس کو ہم عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ وہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ جو میرے راستے میں آنے کی کوشش کرتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ارادہ کرتے جاؤ، اللہ راستے تمہارے لیے خود کھولتا جائے گا۔ اگر سن کے کانوں کو بند کر کے چلے جاؤ گے تو مجلس کا، حدیث سننے کا، قرآن سن کیا پائے اگر اس پہ عمل انسان نہ کرے۔ اور پھر فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اور بڑی
خوبصورت، اس کے بعد میں حدیث پیش کروں گا، نگاہوں کو نیچا رکھنے کی حکمت کیا ہے. اور پھر وَكَفُّ أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو سنبھال کے رکھو، مطلب یہ کہ لڑائی جھگڑا نہ کرو. اور پھر آخری چیز وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، چھٹی چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، وہ فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ 6 باتیں تم کرو. تم جب بات کرو جھوٹ نہ بولو، جب تمہیں امین بنایا جائے اس میں خیانت نہ کرو، جب وعدہ کرو اس کی وعدہ خلافی نہ کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور شرمگاہوں کی حفاظت رکھو. یہ چھوٹی چھوٹی 6 چیزوں پہ تم عمل کر لو، میں محمد مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب سب سے اہم بات ان 6 چیزوں میں وہ تمہاری نگاہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان النظر سهم من سیام ابلیس مسموم، کہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے سب سے بڑا جو تیر ہے وہ تمہاری نگاہیں، وہ تمہاری نگاہیں ہیں. من ترکہ مخافتی، اور جس نے میرے خوف سے اس چیز کو ترک کر دیا، اپنے نگاہوں کو نیچے رکھا، تو اللہ فرماتا ہے میں کیا اسے عطا کر. کتنی چھوٹی سی بات ہے، راستے میں چلتے جا رہے ہو یا کہیں بازار میں ہو، جہاں بھی ہو اپنے نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنی حفاظت کرو. فرمایا من ترکہ مخافتی، جس نے میرے خوف کی وجہ سے اس بات پہ عمل کر لیا، ابدلتہ ایمانا، میں اس کے اس خوف کو، اس کی اس خوبی کو اس کے ایمان کی مضبوطی میں بدل دوں. دیکھو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں اور پہاڑوں جتنا اللہ رب العزت اجر عطا فرما رہا ہے. اور پھر فرمایا یجد حلاوتها فی قلبہ، سبحان اللہ. اور جو اس ایمان کی مٹھاس ہے وہ اپنے دل میں محسوس. دوستو ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ شروع کریں. جو چاشنی ایمان کی نصیب اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یجد حلاوتها فی قلبہ، تو وہ اس ایمان کی چاشنی وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. اور پھر ایک اور جگہ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وکان عطیہ السعیدی ایک صحابی ہیں، وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. وہی نا کہ من ترکہ مخافتی، کہ میرے خوف کی وجہ سے. اور یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک انسان اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کسی جائز کام کو اس وجہ سے ترک نہ کر دے کہ یہ نہ ہو یہ کام میں کروں، نیکی کا کام مجھ سے چھوٹ جائے یا میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں. اب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے اپنے استاد گرامی سے کہا کہ اس حدیث کا، اس پہرے کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فکرے کا مطلب کیا ہے. تو بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے کہا نماز کا ٹائم 15 منٹ میں ہونے والا ہے. ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، اس کی جاب آ رہی ہے، اب اس وجہ سے وہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو میری نماز رک جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے متقی کے درجے میں فائز کرے. اب بات کی سمجھ ہے کہ انسان کسی جائز کام کو بھی اس وجہ سے چھوڑ دے کہ اگر یہ میں کام کرتا ہوں تو میرا ایک اچھا کام مجھ سے چھوٹ جائے گا، یا میں کرتا ہوں تو مجھ سے گناہ سرزد ہو جائے گا، اس وجہ سے اس نے اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت اسے متقی کے درجے پہ فائز کرے گا. چھوٹی سی بات ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ، آخری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ. اسلام اور دین کا دستور ہی نرالا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بڑا عقل مند، جہاں دنیا کا ہے نا کہ کہتے ہیں یہ بڑا عقل مند اور دانش مند ہے، کیا بڑا بزنس ہے اس کا، اچھی گاڑیاں ہیں، بڑا مکان ہے. لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کی زندگی کی اس نے تیاری شروع کر دی. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس بات پہ اس نے غور و فکر یا عملی جامہ اس امتحان کی تیاری شروع کر دی جو کل آنے والا ہے. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، دنیا کا دستور، یہ دنیا والے کیا کرتے ہیں، يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، جلدی گزرنے والی اس دنیا کو پسند کرتے ہیں. لیکن اللہ کیا کہتا ہے وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ
یومن پیچھے ڈال دیا انہوں نے، وراءہم یومن ثقیلا جو بڑا بھاری دن ہے اس کو اللہ رب العزت نے کہتا ہے دنیا والوں نے پیچھے ڈال دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جس نے اپنی ذات کو اپنے آپ کو پہچان لیا، اور ساتھ ہی والعاجز من اتبع نفسہ، من اتبع نفسہ ہواہا، اور فرمایا تم میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی میں لگ گیا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کو پہچاننا ہے۔ دو باتیں جو قرآن کریم نے ہمیں سکھائی ہیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنی شرم کو۔ اور ایک اور جگہ پہ آقا علیہ السلام دو چیزوں کی ضمانت دو، پہلے 6 سے اب دو چیزوں کی ضمانت، اپنی زبان کی ضمانت دو اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے کردار کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون کون سی بات بیان کروں؟ واقعہ علیہ السلام یہ بھی فرمایا نا کہ قیامت کے دن جو سب سے قیمتی عمل تمہارا میزان پہ ہوگا وہ تمہارا حسن اخلاق اور تمہارا کردار ہوگا۔ اپنے کردار کو، اپنے آپ کو بہتر کرو کہ دیکھنے والا یہ کہے یہ محمد مصطفیٰ کا غلام تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے اللہ فرمان۔